اور آج کے سبق میں آغاز ہو رہا ہے سورۃ قاف کا۔ یہ سورۃ قاف مکے میں نازل ہوئی، اس میں کل 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، اس کا صحیح مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن بزرگی والے کی، عظمت والے قرآن کی قسم ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ تعجب کیا کافروں نے کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے، ان کی برادری میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، پس کہا کافروں نے یہ چیز ہے عجیب۔ جو باتیں محمد کہتا ہے کہ مردے زندے ہوں گے، عجیب بات ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور چورا چورا۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ لوٹنا ہے عقل سے دور، یہ سمجھ سے دور بات ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ کم کرتی ہے زمین ان کے وجود سے، ان کے جسموں کو جو مٹی کھا رہی ہے ہمارے علم میں ہے۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ، اور ہمارے پاس ہے کتاب محفوظ، لوح محفوظ، اور ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے۔ ان کے جسم کے ایک ایک ریزہ ہمارے علم میں ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ جھٹلا دیا قیامت کے منکروں نے حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا۔ قرآن پاک کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِیج، پس بے شک وہ الجھی ہوئی بات میں ہیں، چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ قاف سے پہلے جو 3 سورتیں تھیں ان میں جہاد کا، انفاق کا اور آداب کا ذکر تھا، یعنی مسلمانوں کو متحد ہو کر
جہاد کرنے کا حکم تھا اور اس کے لیے تربیت کی گئی، احکامات دیے گئے۔ اگلی جو 3 صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ قاف، ذاریات اور طور، ان میں تینوں میں قیامت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی قیامت ضرور آنی ہے، مردے زندے ہوں گے، حساب ہوگا، اس پر دلائل بھی دیے جائیں گے۔ اور جن قوموں نے قیامت کے مسئلے کو نہیں مانا، ان کی بربادی کا بھی ذکر آئے گا کہ دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور مرنے کے بعد جہنم چلے گئے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم نے صرف 5 آیات کریمہ پڑھی ہیں۔ ان میں پہلا حرف جو ہے پہلی آیت میں قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کی 28 یا 29 صورتوں میں شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مجموعی طور پر قرآن پاک میں 14 حرف آئے ہیں، حالانکہ قاعدے کے کتنے حرف ہیں؟ 29، تو 14 حرف آئے ہیں۔ جن 14 حرفوں کو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقرے میں جمع کر دیا ہے۔ نص حکیم قاطع لہ سر، حکمت والے اللہ نے قطعی طور پر طے کر دیا ہے کہ ان باتوں میں راز ہے۔ یہ اس فقرے کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں جتنے لفظ آئے ہیں، نون، صاد، حکیم میں ہا کاف یہ میم، قاطع میں قاف الف تو عین، لہو میں لام اور ہا، اور سر میں سین اور رے، یہ 14 حروف بطور حروف مقطعات کے استعمال ہوئے ہیں۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں 5 حروف مقطعات ہیں، ایک سورت مریم ہے اور دوسری سورت شورا ہے، اور 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں صرف ایک ہی حرف آیا ہے، سورت قاف جو آج پڑھ رہے ہیں، اور سورت صاد جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور ایک آگے بھی آئے گی سورت نون والقلم، تو نون بھی ایک حرف مقطعات میں سے ہے جو استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو معنی تو اللہ ہی جانتا ہے، البتہ جو ظنی معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے قادر ہونے کا مخفف ہے قاف کا حرف، کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور بعضوں نے کہا قاف سے مراد کوئی پہاڑ ہے جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ تو مختلف لوگوں کی رائے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھا کے بتایا کہ مردے ضرور زندے ہوں گے، قیامت ضرور آئے گی۔ تو قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، ان میں ایک مجید ہے۔ مجید اللہ کا بھی نام ہے۔ اللہ کے ناموں میں مجید آتا ہے یا نہیں؟ آپ درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں انا کا حمید مجید، بزرگی والا، عظمت والا۔ اللہ بھی عظمت والا، اس کا قرآن بھی عظمت والا۔ اور بھی کئی قرآن کے نام ہیں جو اللہ کے بھی نام ہیں، مثلا حکیم، اللہ بھی حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حکیم کہا۔ سورۃ یاسین کے شروع میں ہے، یاسین، آگے پڑھو، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ اسی طرح قرآن بھی عزیز ہے اور اللہ بھی عزیز ہے۔ اللہ بھی غالب ہے
اللہ بھی زبردست ہے اور اللہ کا کلام بھی زبردست ہے. اس کو کوئی بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا. اس کی کوئی غلطی نکالنا چاہے تو غلطی نہیں نکال سکتا. تو قرآن بھی زبردست ہے، باطل اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں انہ لکتاب عزیز. پڑھا تھا کہ نہیں؟ کہاں پڑھا تھا؟ کوئی پتہ نہیں. صفحہ نمبر 434 پر دیکھو، تھوڑا سا پیچھے پڑھا ہے. صفحہ نمبر 434، 24ویں پارے کا آخری صفحہ، آیت نمبر 41 دیکھو. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ کتاب ہے زبردست. مل گیا کہ کوئی نہیں ہے جی؟ اور آگے بھی ہے لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، من بین یدی، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، اتارا ہوا ہے حکمت والے تعریفوں والے اللہ کی طرف سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مہیمن ہے، نگہبان ہے، اور قرآن بھی مہیمن ہے. سورۃ حشر میں اللہ کے کئی نام آئے ہیں، وہاں اللہ کا ایک نام آیا ہے مہیمن، اور قرآن کا بھی نام آیا ہے مہیمن. جی، قرآن بھی نگہبان ہے حق کا، کہ قیامت تک حق باقی رہے گا قرآن کے ذریعے. پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کی صحیح باتوں کو بتاتا ہے، ان کی غلط باتوں کی نشاندہی کرتا ہے. اس لیے قرآن کا نام بھی کیا ہے؟ مہیمن. قرآن کا نام مہیمن کہاں آیا ہے؟ نہیں، وہاں تو اللہ کا نام ہے. قرآن کا نام مہیمن کہاں آیا ہے؟ کو نہیں نا پتا آپ کو؟ صفحہ دکھا دوں، 105 صفحہ نمبر کیا ہے؟ 105. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی مہیمن کہا ہے. صفحے کی سب سے نیچے والی آیت، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب ساتھ حق کے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، ومہیمنا علیہ، اور پہلی کتابوں پر یہ کتاب نگہبان ہے. کھرا کھوٹا کا معیار ہے، پیمانہ ہے. پہلی کتابوں کو بھی، تاریخ کو بھی پرکھنا ہے تو قرآن پر پرکھ سکتے ہو. جو بات قرآن کے خلاف ہے سمجھو وہ پہلی کتابوں میں بدل چکی ہے. تاریخ کی وہ بات بھی جھوٹی ہے جو قرآن کے خلاف ہے. تو قرآن معیار ہے، کسوٹی ہے، مہیمن ہے. اسی طرح قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے. اللہ نے فرمایا فیصلے قرآن کے مطابق کرنے ہیں. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلے کس کے ساتھ کرنے ہیں؟ بولو نا. لیکن آج کل قرآن تو رکھ دیا ہے طاق میں، فیصلے اپنی مرضی کے کر رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی. أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تیرے پاس حق آ چکا ہے. تو قرآن کے بہت سارے نام ہیں، سارے اپنی اپنی جگہ درست ہیں. ایک صحابیہ ہیں ام حشام. صحابیہ کا کیا نام ہے؟ ام حشام. وہ فرماتی ہیں سورۃ قاف میں نے اللہ کے رسول سے سن کر زبانی یاد کر لی تھی، کیونکہ یہ سورۃ قاف آپ اکثر بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے. جمعے میں اکثر
پڑھا کرتے تھے جمعے کے خطبے میں، اسی طرح آپ عید کے خطبے میں بھی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ ہمارا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، ایک ہی تندور پر ہم روٹیاں پکاتے تھے جہاں اللہ کے رسول پکاتے تھے، اس لیے میں نے یہ سورت سن کر یاد کر لی۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت نے تو سورت قاف یاد کر لی، آج کل کے مردوں کو بھی یاد نہیں ہے۔ انہاں ہر چیز حافظاں دے کھاتے چ پا چھڑی، حافظ جانن تے قرآن جانے، اساں کچھ نہیں یاد کرنا، اساں صرف کولو ولے ہی پڑھنی۔ بھئی قرآن یاد کرو، یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، اس کو بھی یاد کرو۔ کافروں کو تعجب تھا کہ قیامت نہیں آ سکتی، مردے زندے نہیں ہو سکتے، اور اس پر بھی تعجب تھا کہ ایک انسان کیوں پیغمبر بن گیا ہے۔ ہر قوم کو یہ دھوکہ لگا کہ ہم کسی انسان کو رسول نہیں مانیں گے، کوئی نوری ہوتا تو مان لیتے۔ شیطان ہے نا پیچھے بیٹھا ہوا، وہ انسانوں کو چکر دیتا رہتا ہے۔ فرمایا ان کافروں کو تعجب ہے، اس لیے قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے۔ کافروں کو تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے کیوں آ گیا، یعنی انسانوں میں سے انسان کیوں آ گیا، کوئی نوری ہوتا تو ہم مانتے۔ اور یہ غلط فہمی صرف اس امت کو لگی ہے یا پہلی امتوں کو بھی لگی تھی؟ یہ دیکھیے سورۃ بنی اسرائیل صفحہ 263 پر، صفحہ 263 پر آتا ہے کہ ہر قوم کو یہ غلطی لگی۔ صفحہ نمبر 263 پر آتا ہے کہ ہر قوم کو یہ غلطی لگی ہے کہ ہم کسی انسان کو رسول نہیں مانیں گے۔ صفحہ 263 اور سب سے نیچے والی آیت، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا بھیج دیا ہے اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ بشر کو ہم نہیں رسول مانیں گے، کیونکہ بشر تو کھاتا پیتا ہے، بشر تو بازار میں جاتا ہے، لیٹرین کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، ہم نہیں مانیں گے بشر کو رسول۔ اللہ کا جواب سنو اگلی آیت، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں نوری آباد ہوتے، فرشتے رہتے، چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان سے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، ضرور ہم اتار دیتے اوپر ان کے آسمان سے ایک نوری رسول۔ اگر دنیا میں نوری ہوتے تو ہم پیغمبر بھی نوری بھیجتے۔ جب دنیا میں انسان رہتے ہیں تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے کس کو آنا چاہیے تھا؟ انسان کو ہی رسول بن کر آنا چاہیے تھا۔ کیسی کامن سینس کی بات ہے، لیکن جب شیطان مت مار دے تو اتنی آسان بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ جہالت کا دور ہے۔ فرمایا کافروں نے کہا، آج کے سبق میں واپس آ جاؤ، کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، قرآن کی ساری باتیں عجیب ہیں، عقل میں نہیں آتی، پیغمبر کا انسان ہونا بھی عجیب اور مردوں کا زندہ ہونا بھی عجیب، جو باتیں محمد کہتا ہے عجیب باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ کافروں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھیں گے قبروں سے؟
تو ایسا لوٹنا تو عقل سے دور ہے۔ ہیہاتا لما توعدون، دوسری جگہ آتا ہے کافروں نے کہا دوری ہے، ناممکن ہے کہ یہ قیامت کا وعدہ پورا ہو۔ جب شیطان مت مار دے تو پھر اتنی آسان سی بات بھی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ جس اللہ نے پہلے پیدا کر لیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پہلے تو ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا، کیوں جی؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کے لیے ہڈیاں تو ہوں گی، چلو چورا چورا ہی صحیح۔ یہاں ایک حدیث سن لو، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میت کے سارے اجزاء کو کھا لیتی ہے، لیکن جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور دم کے ساتھ ہوتی ہے، جانوروں کی دم کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان کے چوتڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہڈی باقی رہتی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا۔ حدیث میں اس کو کہا گیا ہے اللہ عجب الذنب عین کے ساتھ، مگر کولے کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کا وہ حصہ جو چوتڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہڈی ذرا بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے مردوں کو زندہ کرنا؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ دلائل دیے گئے ہیں۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ بیج کو اگا کر درخت بنا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جو نطفے سے انسان بنا کر 9 مہینوں کے بعد پیدا کر کے دنیا میں لا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ قبروں کے پیٹ سے بھی باہر نکال سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مردوں کو مٹی کھا لیتی ہے، سوائے پیغمبروں کے کسی کی گارنٹی نہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں حدیث ہے ابو داؤد میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے، باقیوں کے لیے کوئی حدیث نہیں آئی۔ اگر کسی کی میت سلامت رہ جائے تو رہ جائے، نہ رہ جائے تو بھی کوئی نہیں۔ شہداء تو دنیا میں ہی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ شہداء بعض اوقات دھماکوں میں جب شہید ہوتے ہیں نا تو ان کی تو بوٹی بوٹی ہو جاتی ہے۔ ہماری مسجد کا ایک شہید خلیل، اس کا جسم ہی کو نہیں ملا، میت ہی کو نہیں ملی۔ ڈیزی گٹر بند سے امریکہ نے پوری گاڑی ختم ہو گئی تھی، ایک بندہ بھی نہیں ان میں سے ملے ہی کچھ نہیں، گڑا پڑ گیا تھا، نیچے سے پانی نکل آیا۔ اس لیے سوائے پیغمبروں کے کسی کی میت کا درست رہنا ضروری نہیں۔ کافروں نے کہا کیسے مرے ہوئے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ بات عقل سے دور ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا، سب کو ہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مردوں کو اور گلی ہوئی مٹی کو اور چورا چورا ہڈیوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا تمہارے وجود کے اجزاء ہمارے علم سے باہر نہیں، مٹی جن اجزاء کو کھا لیتی ہے ہمیں وہ بھی معلوم ہے۔ بلکہ ہندو لوگ تو مرتے ہی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اندرا گاندھی چونکہ وزیر اعظم تھی، اس کو سندل کی لکڑی میں اور دیسی گھی میں جلایا گیا۔
سندل کی لکڑی میں اور دیسی گھی میں جلایا گیا، لیکن پھر بھی ریزہ ریزہ راکھ بن گئی۔ تو دنیا میں ہی راکھ بنا دیتے ہیں، مرنے کے بعد اگر قبر اس کے اجزاء کو کھا لے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے فرمایا جو اجزاء بکھرتے ہیں جن کو زمین کھا لیتی ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہمارے پاس لوح محفوظ ہے۔ کتاب حفیظ سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ اللہ کے علم کو کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علم کو، جس میں ہر چیز کا اندراج ہے، ذرے ذرے کا۔ فرمایا ہمارے پاس تو ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور اب تو اس بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا، جدید دور ہے نا، بندے کی حرکات و سکنات کیمرے کی آنکھ محفوظ کر لیتی ہے۔ کئی مرے ہوئے ہیں قبروں میں چلے گئے، لیکن ان کی ویڈیو چل رہی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو قادر ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی اللہ نے انسانوں سے ایجاد کروائی ہیں اور ان کا اکثر غلط استعمال ہو رہا ہے، صحیح استعمال کم ہو رہا ہے، غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی، پرانے زمانے کے کافر کہتے تھے یہ تم کہتے ہو فرشتے ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں، اتنا جلدی تو لکھ ہی کو نہیں سکتا، بندہ تو اتنا تیز بولتا ہے۔ پرانے زمانے کے کافر کہتے تھے اتنے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ آج کل کے کافروں نے مان لیا ہے، وہ کہتے ہیں پہاڑ بھی تباہ ہو سکتے ہیں اور ایک ایک چیز ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے۔ مانتے ہیں کافر کہ نہیں مانتے؟ سب مان رہے ہیں کیونکہ سامنے چیز آ گئی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں۔ فرمایا بلکہ بات یہ ہے کہ ان ظالموں نے حق کو جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ حق کو جھٹلا دیا، جبکہ وہ حق ان کے پاس آ چکا، اللہ کے رسول آ چکے، قرآن آ چکا۔ تو لہذا یہ کافر دراصل الجھے ہوئے کام میں ہے، ان پر خلط ملط ہو گیا ہے معاملہ، الجھی ہوئی بات میں ہے، ڈاواں ڈول ہیں، ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، کیونکہ دل میں شک ہے، کفر ہے، ضد ہے۔ مریض کا معنی خلط ملط، مریض کا معنی یاد رہے، مرض کا معنی ملانا۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے مرج البحرین، بحرین، اللہ نے چلا دیے دو دریاؤں کو ملا کر۔ اور اسی طرح جس آگ میں شعلہ بھی ہو، سرخی بھی ہو، سیاہی بھی ہو، اس کو بھی مارج کہتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ طرح طرح کے جو گھاس ہوتے ہیں چراگاہ میں، اس کو بھی عربی میں مرج کہتے ہیں، چراگاہ کو بھی عربی میں مرج کہتے ہیں۔ مرجان مونگے کو کہتے ہیں، اس میں بھی طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، سرخ، سبز، ہر طرح کے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مرجان۔ تو اس میں خلط ملط کا معنی پایا جاتا ہے، ملا جلا۔ فرمایا شیطان نے ان کو چکر دیا ہوا ہے، یہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی کبھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں، کبھی کاہن کہہ دیتے ہیں، کبھی مجنون کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مجنون شاعر ہو سکتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا، خود چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا قاف، حروف مقطعات میں سے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن بزرگی والے کی، بل عجبو، یہ قسم کا جواب پر اگلی آیتیں دلالت کر رہی ہیں، مطلب ہے کہ
قیامت سے انکار کر دیا، حالانکہ قیامت ضرور آنی ہے، بلکہ تعجب کیا کافروں نے۔ عاجب کا فاعل کافر ہے۔ ان جاءہم منذر، کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا۔ ڈرانے والے سے مراد کون ہے؟ بولو بولو بابا جی، کون ہے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہم ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے، فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ابی بن خلف نے کہا، امیہ ابن خلف نے کہا، باقی کافر بھی کہتے تھے، ھذا شیء عجیب، یہ ہے بات عجیب، یعنی مردوں کا زندہ ہونا عجیب ہے، انسان کا پیغمبر بن جانا بھی عجیب ہے۔ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہو جائیں گے مٹی، ریزہ ریزہ، ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹنا ہے دور کا، یعنی عقل سے دور ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب شیطان مت مار دے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بے شک ہمیں معلوم ہے جو کم کرتی ہے زمین ان سے، یعنی ان کے اجزاء میں سے، ان کے جسموں میں سے، سب ہمارے علم میں ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے لوح محفوظ، محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، تو قیامت بھی حق ہے، اس کو جھٹلا دیا، قرآن بھی حق ہے، اس کو جھٹلا دیا، اللہ کی توحید بھی حق ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پس وہ الجھے ہوئے کام میں ہے، یعنی معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، گڈ مڈ ہو گئی ان پر، کیونکہ جب دل میں یقین نہ ہو تو پھر آدمی کا یہی حال ہوتا ہے، بس وہ الجھی ہوئی بات میں ہے۔ دعا کرو اللہ شک شبے سے بچائے، یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔